السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریوں کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی سٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ای میل پر یا واٹس ایپ نمبر پر مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو کہانی کو ضرور اینڈ تک سنیے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک سنسان سڑک تھی جسے لوگ کالا راستہ کہتے تھے۔ وہاں جانے کی ہمت کوئی نہ کرتا تھا۔ سنا تھا کہ اس راستے میں داخل ہوتے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں، گویا خود شیطان وہاں پہرا دے رہا ہو۔ مہک نام کی لڑکی جو ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ اپنی ضد لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اس راستے کو پار کروں گی۔ یعنی اس کا کہنا تھا، یہ سب لوگ تو ڈرپوک ہیں، میں کیوں ڈروں۔ وہ بڑبڑائی اور موٹر سائیکل چلاتی ہوئی کالے درختوں کے سائے میں داخل ہو گئی۔ جنگل کی خاموشی میں ہوا کا شور خوفناک لگ رہا تھا۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، مگر مہک کے چہرے پر بے خوفی تھی۔ اچانک سے موٹر سائیکل کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ مہک نے بڑبڑاتے ہوئے بریک لگائی۔ ایک لمحے کے لیے لائٹ بند ہوئی اور اگلے ہی لمحے پھر جل اٹھی، مگر اس بار روشنی میں سڑک کے بیچ ایک عورت کھڑی تھی۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے، کھلے بال اور آنکھیں اندھیرے سے بھی زیادہ کالی تھی۔ اب مہک کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مہک نے بولا، کون ہو تم؟ ہٹو راستے سے۔ عورت نے جواب نہیں دیا، وہ صرف ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ مہک نے موٹر سائیکل موڑنے کی کوشش کی، مگر وہ عورت اس کے دوسری طرف بھی آ گئی۔ اچانک سے عورت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ مہک کی آنکھوں میں خوف کی شدت بڑھ گئی، یعنی وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ ڈر کے مارے مہک کے بھی آنسو آنے لگے۔ اس نے موٹر سائیکل دوڑانے کی کوشش کی، مگر ٹائر جیسے زمین میں دھس چکے تھے، یعنی بائک آگے جا ہی نہیں رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ سفید کپڑوں والی عورت ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ مہک کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، یعنی وہ پورا کانپ اٹھی۔ عورت نے اپنے خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں سے مہک کی پیشانی کو یعنی ماتھے کو ٹچ کیا۔ جیسے ہی اس عورت نے ہاتھ مہک کے ماتھے پر رکھا، اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا اور ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ جب صبح گاؤں والے مہک کو دیکھنے گئے کہ وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے، کیا اس نے وہ راستہ پار کر لیا یا نہیں کیا، تو وہ جب اس جگہ پر پہنچے تو انہیں مہک کی موٹر سائیکل سڑک پر پڑی ملی، لیکن مہک ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سارے گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے اور مہک کو آوازیں دینے لگے، مہک تم کہاں ہو؟ مہک کہاں پر ہو؟ ان کے بار بار آواز دینے پر بھی مہک کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، تو تمام ہی گاؤں والوں نے اسے جنگل میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دور کہیں جا کر ایک کالے درخت کے نیچے مہک بے ہوش ملی۔ جب گاؤں والوں نے اس کو دیکھا، اسے اٹھا کر گاؤں لے آئے اور اس کے چہرے پر پانی وغیرہ مارا تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ ہوش میں آئی لیکن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور اس نے یہ رات کا اپنا سارا واقعہ گاؤں والوں کو بتایا۔ اور اس واقعے کے بعد مہک اور گاؤں والے اور باقی لوگ بھی کبھی اس راستے سے رات کو آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد اس راستے سے عورت کی ہنسی کی آوازیں آتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی ایک خوفناک راستے کی، جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو ضرور لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، تاکہ نیکسٹ آنے والی ہارر اسکیری سٹوریز بھی آپ کے پاس سب سے پہلے آ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ہارر اسکیری سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔